یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو روز شام کو داتا دربار پر پھول اور تسبیح بیچنے جاتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی لیکن پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، دربار تو بند ہو چکا ہے، آپ کو پھول کس لیے چاہئیں؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا تو یہی وقت ہوتا ہے دربار پر آنے کا، میں اسی وقت حاضری دینے آتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس وقت اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے زیادہ سوال نہیں کیے۔ لڑکے نے پھولوں کی قیمت دینے کی کوشش کی لیکن لڑکی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے جلدی جلدی نکل پڑی۔ راستے میں اندھیرا چھانے لگا تھا اور لڑکی کو اچانک احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تب ہی ایک عجیب سی گہری آواز آئی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ لڑکی ٹھٹک گئی مگر آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے حجاب سنبھالا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور لڑکی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئیں، کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مگر لڑکی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے سچائی بتائی تو اماں اسے دوبارہ کام پر نہیں جانے دیں گی۔ اس نے بس اتنا کہا، اماں تم ہی کہتی ہو کہ مغرب کے بعد گھر لوٹ آنا چاہیے۔ اس رات لڑکی کو ایک عجیب سا خواب آیا۔ ایک دھندلا سا چہرہ، غصے سے بھری آنکھیں اور وہی آواز، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ آتری۔ ڈر کے مارے اس کی نیند کھل گئی اور تب ہی اذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے سکون کا سانس لیا اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز کے دوران اسے ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب اس نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ صبح جب لڑکی دربار پر پہنچی تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ عام طور پر وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی مگر آج ویرانی تھی۔ پھر اچانک بھیڑ الفاموڑ پڑی اور لڑکی کی دکان پر اتنے گاہک آ گئے کہ اس کا سارا سامان چند منٹوں میں بک گیا۔ مگر پھر وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سارا سامان بک چکا ہے۔ لڑکا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک بار دیکھ تو لیجئے، شاید میرے لیے کچھ بچا ہو۔ لڑکی نے حیرت سے خالی جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس کا سارا سامان بک چکا تھا، مگر جب اس نے دوبارہ دیکھا تو پورا سامان جوں کا توں رکھا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکا مسکرایا اور کہا، اب تو پھول دے دیں گی نا؟ لڑکی نے چپ چاپ پھول نکال کر اسے دے دیے۔ جاتے جاتے لڑکے نے ایک بات اور کہی، ہر بات پر پریشان مت ہو جایا کرو، اور تمہاری اماں جہاں شادی کرنے کا کہہ رہی ہے وہیں کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لڑکی سوئے نہ کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ شخص آخر کون تھا وہ؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ لڑکی وہیں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹک دیا، اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے بھر اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، جفران جن، جفران جن، جب جب یہ نام پکارو گی تمہاری مدد ہو جایا کرے گی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے وجود پر طاری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ آخر یہ جفران جن کون ہے؟ اسے اس پر تجسس بھی تھا مگر خوف اس کے ذہن پر حاوی تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ امواہے نے اسے آواز دی، مہمان آ چکے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ مہمانوں کی خبر سنتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ کمرے میں گئی اور جلدی سے کپڑے بدلنے لگی۔ جب وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ عورت پھر بولی، جفران نے فاطمہ کیسی لگی؟ جفران یہ نام سنتے ہی فاطمہ کے دماغ میں جیسے بجلی سی کو نہ دی۔ اس نے جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہی لڑکا جو ہر روز مغرب کے وقت دکان پر سامان لینے آتا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا، امواہے، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ امواہے اور مہمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ امواہے نے حیرانی سے پوچھا، کون لڑکا؟ فاطمہ؟ فاطمہ کچھ کہنے ہی پائی تھی کہ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ وہی شخص کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ وہی تھا جس نے کل رات اسے کہا تھا، ہر بات پر پریشان مت ہوا کرو، اور جہاں امواہے کہہ رہی ہے وہاں شادی کر لو۔ جفران ہلکے سے مسکرایا اور بولا، فاطمہ اب تو تم مجھے پہچان ہی گئی ہو۔ اس کی اس بات پر فاطمہ کا خون جیسے جم گیا۔ اس نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور بولنے کی کوشش کی، تم کون ہو؟ جفران نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور کہا، میں وہ ہوں جو تمہاری ہر پکار پر تمہارے ساتھ ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ جب بھی تم جفران جن پکارو گی تمہاری مدد ہو جائے گی۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ انسان ہے بھی یا نہیں؟ امواہے اور باقی گھر والے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک عام رشتہ سمجھا تھا، لیکن فاطمہ کی حالت دیکھ کر امواہے نے آہستہ سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ فاطمہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس کی آنکھیں جفران پر جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکے کی ماں فوراً بولی، بیٹا تم کسی اور کی بات تو نہیں کر رہی؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اس نے گھبرا کر فوراً سر ہلا دیا، نون نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس عورت نے مسکرا کر کہا، تو ٹھیک ہے، ہم آج ہی شادی کی تاریخ پکی کر دیتے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد شادی کرنی ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور ہمیں اس کی شادی کا بہت ارمان ہے۔ امواہے بھی مسکرا دیں، میری بھی بیٹی سب سے بڑی ہے۔ میں بھی اس کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچ رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے دماغ میں اب بھی وہی آوازیں گونج رہی تھیں، جفران جن۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اور عجیب سی کشمکش میں تھی۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے رب سے مدد مانگے، لیکن اس وقت گھر میں سب جاگ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ تہجد کے وقت دعا کرے گی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی کمرے میں چلی گئی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ امواہے نے وہاں گھر کا غیر ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے چیزیں ہٹا کر تھوڑی سی جگہ بنائی تاکہ وہاں نماز پڑھ سکے۔ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کر رہا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی تو کوئی اور بھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں دہرا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی مگر اس نے نماز نہیں توڑی۔ اس کے دل کو اتنا تو یقین تھا کہ جو بھی یہ وجود ہے وہ نیک روح ہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ اس نے جلدی سے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تبھی اسے ایک دھیمی سرگوشی سنائی دی، اپنی دعا لمبی کر لو اور اپنے لیے بہتری مانگو، تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہو گی۔ اس آواز سے اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل کو چین آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی آواز کو سنتی رہے۔ اس نے اپنی دعا لمبی کر لی، اپنے نصیب کی بہتری مانگی، ہر وہ چیز مانگی جس کی وہ خواہش کر سکتی تھی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر اس نے دعا میں یہ بھی مانگا،
اگر جفران میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے۔ لیکن بار بار جفران جن کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ تبھی اس نے اپنا چہرہ ہاتھ سے چھوا، اور جیسے ہی پیچھے مڑی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بالکل پیچھے جفران کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، تو تم اس وقت یہاں؟ جفران مسکرایا، میں اندھیرے میں ہی آتا ہوں، مجھے اندھیرا بہت پسند ہے۔ اور تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو اب ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنا ہے۔ میرا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، تم وہاں کیسے رہو گی؟ اس کی باتیں عجیب اور پراسرار تھیں۔ وہ لڑکی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، تم سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تم یہاں آئے کیسے؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ جفران ہلکا سا ہنسا، جنہیں دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی ساکت رہ گئی۔ اس نے نہ میں سر ہلایا، نہیں یہ ممکن نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم ایک جن ہو؟ نہیں، میں ایک جن سے شادی نہیں کر سکتی۔ جفران نے گہری نظریں اس پر ڈالی، ابھی تو تمہیں سکون محسوس ہو رہا تھا، اب میں نے سچ بتا دیا تو تم ڈرنے لگی۔ مجھ سے خوف مت کھاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ تم تو مجھے بہت پسند ہو۔ تمہارا یہ حجاب جو ہمیشہ تمہارے سر پر رہتا ہے، مجھے اس سے عشق ہے۔ اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا رشتہ آسمان پر طے ہو چکا ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ وہ گھبرا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ امواہے سے ٹکرا گئی۔ امواہے گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی بولی۔ امواہے کمرے میں، جفران جفران وہاں ہے۔ امواہے نے حیرانی سے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جفران وہاں کیسے آ سکتا ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا، امواہے وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے۔ اس نے خود بتایا۔ اتنا سنتے ہی امواہے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ رسٹ کر دیا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم ہوش میں بھی ہو؟ امواہے کے تھپڑ کی گونج ابھی بھی اس کے کانوں میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ چپ تھی۔ جس ماں نے اسے ہمیشہ محبت دی، آج وہ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کام میں لگ گئی، مگر اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر جفران چاہتا کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ امواہے نے اس کی ایک بھی بات پر یقین نہیں کیا۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سامنے چند ہزار روپے رکھ دیے۔ اس نے حیرت سے ان پیسوں کو دیکھا، اور جیسے ہی نظر اٹھائی اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جفران۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ تم ہو کون؟ چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ مگر جفران اس کی بات پر صرف مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہر چیز پہلے سے جانتا ہو۔ سوچ لو، تمہاری امواہے تو مجھ سے ہی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، آئندہ کے بعد ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس طرح آج انہوں نے میرے اشارے پر تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا، ویسے ہی وہ آئندہ بھی کریں گی۔ میں ان کی آنکھوں پر پٹی ہی ایسی باندھ دوں گا کہ انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر الفاظ میں ایک عجیب سا خوف سمایا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پیروں تلے جیسے زمین کھسک گئی۔ تم نے میری امواہے کو کچھ کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ جفران نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ہلکے سے کہا، تمہاری امواہے صرف تمہاری ماں نہیں ہے، وہ میری بھی ماں ہے۔ بس اب تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ
تمہارا اور میرا رشتہ پہلے سے ہی طے تھا۔ تمہارے انکار کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ فاطمہ، یہ بات جتنی جلدی سمجھ لوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ فاطمہ کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، مگر اس کے پیروں میں جیسے زنجیریں بندھ گئی تھیں۔ تم ایک جن ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تمہارے ساتھ نہیں سکتی۔ اس بار جفران نے لمبی سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں میری مدد چاہیے نہیں؟ تمہیں جب بھی ضرورت ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگی، وہی الفاظ، وہی لہجہ جو پہلی بار اس نے سنا تھا۔ فاطمہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا اچانک بدل گئی ہو۔ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا وجود تھا جو اس کی سوچ سے پرے تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس جن نے جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بار بتاؤں؟ لڑکی نے صاف طور پر کہا، تم ایک جن ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود بھی تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی؟ میں تم سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گی، اور تم یہ بات آج ہی لکھ لو۔ جفران جو کہ وہ جن تھا، گہری نظریں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے شرط مت لگانا اور میری انا کو للکارنا مت، ورنہ تم خود مجبور ہو جاؤ گی یہ کہنے پر کہ تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے غصے میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب میں ہی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں تو تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں ایک عام انسان ہوں اور ایک انسان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر جن آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، مجھے بس 2 منٹ لگیں گے تمہیں یہاں سے لے جانے میں، پھر تم بیٹھی رہنا اپنی مرضیاں کرتی ہوئی۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر تم میری دنیا میں چلی جاؤ گی، میری بستی میں جہاں پر میرا راج چلتا ہے، وہاں تم میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جاؤ گی۔ لڑکی خوف سے کانپ گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، نہیں، تم مجھے کچھ مت کرنا، میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کروں گی۔ جن اس کی بات پر مسکرا دیا اور بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بے وقوف ہو، ایک تم ہی تو ہو جو میرے دل پر راج کرتی ہو۔ تم چاہو تو مجھ سے کچھ بھی کروا سکتی ہو، مگر محبت اور چاہت سے۔ لیکن اگر ضد کرو گی تو یاد رکھنا، میں تم سے زیادہ ضدی ہوں۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آج کے بعد تم سے ضد نہیں کروں گی، مگر تم مجھے کہیں مت لے کر جانا۔ میں اپنی امواہے کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے سر سے میرے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، میری امواہے اکیلی ہے، خدا کے لیے تم ایسا مت کرو۔ جنن کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، اور تم شادی میرے ساتھ ہی کرو گی۔ اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا، اپنی ماں سے کسی اور کا ذکر کیا، تو پھر میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی تھر تھرا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے؟ کیا مل انگنی ٹھیک کہہ رہی تھی؟ کیا اسے واقعی داتا دربار پر چادر چڑھانی چاہیے؟ مگر اس کی مدد کرنے والا تو صرف اللہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف چل پڑی، مگر نہ جانے کیوں گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ راستے میں ایک خوبصورت باغ تھا جسے وہ ہمیشہ دور سے ہی دیکھتی تھی، مگر آج اسے وہاں جانے کی خواہش ہوئی۔ وہ باغ میں داخل ہوئی، وہاں کے پھول بے حد خوبصورت تھے، جیسے اس دنیا سے باہر کے ہوں۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کبھی اس کی نظر
उन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी? वहां कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहां आए कहाँ से? हल्की हल्की हुआ चल रही थी, डांसेस बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। इसने सोचा कि कुछ देर यहां सुकून से बैठा जाए। इसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून इसने कहीं नहीं पाया था। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी तरफ देखते ही चमक अलफौट है। वो हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और इसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे प्रिसत्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्करा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद अब भी किसी दूसरी दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं वो ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती है। मैं भी रब की मखलूक हूं और मैं यहां अपने बेटे की मुआफ़ी मांगने आया हूं। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग आगे बोले, मैं जिन्नात हूं, अपनी बस्ती का बादशाह। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी हो। मैं जानता हूं कि इसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन इसने ये सब अनजान में किया। मैंने इसकी बहुत डांट लगाई है, लेकिन अब मैं तुमसे भी मुआफ़ी मांगने आया हूं। मेरे बेटे को मुआफ़ कर दो बेटी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम उसे मुआफ़ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरना इसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डरे। हम तो मोहब्बत और प्यार बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो इसे बहुत सख्त सज़ा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम इसे मुआफ़ कर दोगी? इसे यूं समझो कि तुम्हारा बाबा तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शान जिन्नात ने आगे कहा, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिन्नात से हो जाए तो ही हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकाल दोगी? लड़की ये सुनकर सुन रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। वो बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं और ना ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हूं। मैं ये सब कैसे करूंगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा ने तुम में वो ताकतें रखी हैं जिससे तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकती हो और हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारी भी नेकी होगी और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है और मैं जानता हूं कि तुम हमारी ज़रूरत को पूरा करोगी। बोलो बेटी, करोगी ना? बुजुर्ग की इल्तिजा ने लड़की के दिल पर असर किया। वो खुद हैरान थी कि इसे इस पर क्यों तरस आना लगा। बगैर सोचे समझे इसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, इसे महसूस हुआ कि वो किसी ट्रांस जैसी हालत में थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसने ये फैसला कैसे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इससे ये अल्फाज कहलवाए हों। तभी अचानक इसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो वो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। इसने उधर उधर देखा, लेकिन अब वो खूबसूरत बाग जहां वो बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वो जगह अब सुनसान लगने लगी थी। तभी एक औरत पास आई और कहने लगी, लड़की, तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत होकर कचरे के ढेर में क्यों बैठी हो? लड़की ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। ये तो अभी तक एक खूबसूरत बाग था, लेकिन जब उसने दोबारा इधर उधर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई कचरे का ढेर था। अब इसे इस बदबू का एहसास होने लगा था जिससे पहले वो अनजान थी।
وہ گھبرائے ہوئے وہاں سے الفاٹے اور جلدی جلدی اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اسے خود سے گھن محسوس ہونے لگی کہ وہ اس گندگی میں کیوں بیٹھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور بغیر کچھ کہے سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ اس کی ماں پریشان ہو کر پیچھے پیچھے آئی اور دروازے کے باہر کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، فاطمہ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا۔ آتے ہی واش روم میں کیوں گھس گئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لڑکی واش روم کے اندر رو رہی تھی۔ آواز میں کہا، کچھ ٹھیک نہیں ہے اماں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی ڈرونا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اماں گھبرا گئیں، انہوں نے کہا، باہر آؤ فاطمہ، پوری بات بتاؤ۔ لڑکی باہر آئی اور روتے روتے اماں کو ساری داستان سنا دی۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور کانپتی آواز میں بولے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لڑکی نے کہا، اماں میں خود نہیں جانتی، میں تو بہت پریشان ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی پیر بابا کے پاس جانا چاہیے۔ اماں نے حامی بھری اور بولیں، چلو ہم دادا دربار پر چلتے ہیں، وہاں کسی ملنگ سے پوچھ لیں کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ مگر لڑکی نے جلدی سے منع کر دیا، نہیں اماں، مجھے وہاں نہیں جانا، نہ جانے کیوں وہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ اماں حیرانی سے بولیں، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ سب رب کے نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ لڑکی نے پھر کہا، اماں جو بھی ہو میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں اپنے رب سے مدد مانگنا چاہتی ہوں، جب وہی عطا کرنے والا ہے تو پھر مجھے کسی اور کے پاس کیوں جانا؟ اماں نے گہری سانس لی اور پوچھا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اماں ہم کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی وظیفہ پوچھ لیتے ہیں یا کوئی قرآنی آیت جس سے میری مدد ہو سکے۔ اماں نے اس کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، ہم پاس کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اگلی صبح لڑکی اور اس کی اماں پاس کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جانے کے لیے نکل پڑیں، انہیں امید تھی کہ شاید اب اس پریشانی کا کوئی حل مل جائے گا۔ لیکن کیا واقعی ان کی پریشانی ختم ہونے والی تھی؟ جب اس نے اپنے حالات امام صاحب کو بتائے تو وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے، انہوں نے کچھ دیر تک چپ رہ کر سوچا، پھر بولے، تم لوگ جمعرات کی رات میرے پاس آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ نے گھر آ کر اپنی اماں سے کہا کہ وہ کچھ دن تک کام پر نہیں جائے گی۔ اماں نے حامی بھر لی اور کہا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ کام کی وجہ سے تیرا دماغ تھک گیا ہو، اسی لیے تجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہو۔ فاطمہ نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہی وجہ ہوگی، اس لیے وہ اگلے کچھ دن گھر پر ہی رہی، نہ وہ کہیں گئی اور نہ ہی اماں نے اسے جانے دیا۔ آخرکار جمعرات کی رات آ گئی، فاطمہ اپنی اماں کے ساتھ پھر سے امام صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پھر وہ سنجیدہ آواز میں بولے، کیا تم کبھی کسی دربار وغیرہ گئی ہو؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں داتا دربار کے باہر تسبیح اور پھول بیچتی ہوں۔ امام صاحب گہری سانس لے کر بولے، یہی وجہ ہے وہاں سے ایک جن تمہارے ساتھ آ رہا ہے؟ فاطمہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جب میں دربار سے واپس آتی ہوں۔ امام صاحب نے سر جھکایا اور کہا، تب تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہی آ رہا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جسے تمہیں 7 دن تک کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے بغیر کسی جیجیکا کے حامی بھر لی، امام صاحب نے اسے سورج جن کا کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے نہ صرف تمہیں مدد ملے گی بلکہ اس کی بھی۔ فاطمہ اب سمجھ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی برا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک سچائی تھی، اور اب اسے اپنی عبادت اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا۔